اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو عشاء اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اب تک شروع سے لے کر 18 پارے مکمل ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر کے سماعت کیا۔ اللہ پاک حافظ صاحب کے آواز میں اور ان کے تقوی و طہارت میں مزید برکتیں نصیب فرمائیں۔ کل میں نے پارہ نمبر 12 کی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کی کچھ تفسیر آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا، اور یہ میں نے بتانے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ ہم سب کو روزی روٹی دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ آج 13ویں پارے میں اور 12ویں پارے میں دونوں میں ملا کر کے سورہ یوسف کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کا خلاصہ میں مختصر انداز میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی تمام قصوں میں بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ میں وقت کی قلت کی بنیاد پر تفصیل کے ساتھ تو نہ بتا سکوں گا، میں سرسری طور پر کچھ معروضات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سننے اور اپنے تختی دل پر محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اولاً اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد میں اور جن کی نسل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے شہزادے، دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے نبی تشریف لائے، اس کو ادھر چھوڑ دیں۔ دوسرے جو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں نے نکاح کیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے، اور ان سے ایک ہی حمل سے 2 بچے پیدا ہوئے، 2 اولاد ہوئی۔ ایک کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت عیس، 2 لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب ضعیف ہوئے اور اپنے عمر کے آخری حصے کو پہنچے تو آپ نے اپنے حیات ہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین اور سجادہ نشین بنایا، یعقوب علیہ السلام کو۔ اور پھر اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے یعقوب، اللہ تیری اولاد میں نبیوں کو پیدا فرمائے، اللہ تجھے تیری اولاد میں نبوت کو رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 سے زیادہ پیغمبران اعظام تشریف لائے، باپ والد صاحب نے جو دعا دی تھی۔ اور حضرت عیس کے بارے میں فرمایا کہ تیری اولاد میں اللہ بادشاہت کو رکھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، ہر باپ اور ہر ماں اپنے بچے کے لیے کم از کم یہ دعا ضرور کرے، میرے بیٹے اللہ پاک تیری اولاد میں علماء کو پیدا فرمائے، اللہ پاک تیری اولاد میں اولیاء اور صلحاء کو پیدا فرمائے، اللہ پاک تیری اولاد میں نیکوکار بندوں کو پیدا فرمائے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں عاشقان رسول کو پیدا فرمائے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں باپ بہت سارے بچوں کو کوستے ہیں، بد دعا دیتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے ماں باپ سے، کبھی اپنی اولاد کے لیے
بد دعا کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، اس لیے کہ اگر آپ کے الفاظ بارگاہ سمدیت میں قبول و مقبول ہو گئے تو آپ کے بیٹے کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ یعقوب اللہ تیری اولاد میں نبوت کو رکھے، اور عیس کے بارے میں فرمایا کہ تیری اولاد میں اللہ تعالیٰ بادشاہت کو رکھے۔ چند ہی مہینوں کے بعد عیس بہت امیر ہو گئے، اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد عیس بہت مالدار ہو گئے، اور ادھر حضرت یعقوب بہت غریب ہو گئے۔ تو ان کی غربت کو دیکھ کر کے والدہ نے کہا بیٹا جو تمہارے مامو جان ہیں وہ بڑے رئیس اور بڑے امیر ہیں، تم ان کے یہاں چلے جاؤ، وہ تمہاری کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیں گے اور تمہاری اچھی سے پرورش کریں گے۔ ماں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماما جان کے پاس تشریف لے گئے۔ ماما جان ان کے آنے پر بہت خوش ہوئے، ان کا ویلکم اور استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا اور شادی کی عمر کو پہنچے تو ماموں نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ میں واقع یوسف آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے، اس سے پہلے میں تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام ماما کے پاس گئے، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح یعقوب سے کر دیا، ان سے 4 بچے ہوئے، اور 4 بچوں کی ولادت کے بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو ماموں نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، ان سے 2 اولاد ہوئے۔ 2 اولاد کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو ماموں نے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب سے کر دیا، ان سے کچھ اور اولاد ہوئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماموں نے اپنی چوتھی بیٹی کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ چوتھی بیٹی سے، جن کا نام تقریباً جناب راحیل ہے، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت یعقوب کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، اور 40 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت یعقوب کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر کنعان جا کر کے تبلیغ اسلام کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ تو جب سسر کو یعنی ماموں کو پتہ چلا اللہ نے میرے داماد کو نبوت عطا فرمائی ہے، آپ بڑے خوش ہوئے، اور پھر اولاد کے سمیت اور اپنی بیٹی سمیت کئی 100 بکریاں اور جانور دے کر کے آپ کو کنعان کے لیے روانہ فرمایا۔ اور جب وہاں پہنچے تو حضرت بنیامین 2 سال کے بعد، حضرت یوسف کے ولادت کے 2 سال کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے، اور ان کی ولادت کے بعد یعقوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اور جب ماما کو پتا چلا کہ میری چوتھی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو 5ویں بیٹی کو بھیج کر کے نکاح کروایا۔ شاید تاریخ میں یہ پہلا ماما ہوگا اور پہلا سسر ہوگا جس نے پے در پہ 5 بیٹیوں کو یعقوب علیہ السلام کی نکاح میں دیا ہے، 5ویں۔ اور 5ویں بیٹی نے آ کر کے حضرت بنیامین کی پرورش فرمائی۔ تو کل حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد ہوئی۔ کتنے اولاد؟ 12 اولاد۔ اب ان 12 اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ لگاؤ اگر کسی سے تھا وہ حضرت یوسف سے تھا۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، اور بڑے خوبصورت تھے، پرہیزگار تھے۔ بہی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب بے پناہ محبت کرتے، اکثر یا تو گود میں رکھتے یا اپنے گود میں بٹھاتے یا اپنے کندھوں پر بٹھاتے، بے پناہ محبت کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے اور چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنا خواب اپنے والد کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، ابا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ والد صاحب چونکہ اس کی خواب کی تعبیر جانتے تھے، فرمایا بیٹا یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اور خاص طور پر اپنے بھائیوں کے سامنے، ورنہ وہ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چلیں گے اور تمہیں جانی اور مالی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بھائیوں کو نقصان پہنچانا یا رشتہ داروں کو نقصان پہنچانا یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان کے جو دیگر بھائی تھے نا، سارے کے سارے وہ حضرت یوسف سے بہت جلتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ بکریاں ہم چرائیں، مزدوری ہم کریں، اور کھانا اور اناج ہم لائیں، اور پیار ملے یوسف کو۔ اس بنیاد پر ان کے اندر حسد پیدا ہوا، اور سارے بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف کو مارنے کا منصوبہ بنایا، قتل کرنے کا انہوں نے پلان تیار کیا۔
اور پھر سارے بھائی حضرت یعقوب کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہتے ہیں ابا حضور یوسف تنہا گھر میں رہتے ہیں, ان کی دل جوئی نہیں ہو پاتی ہے, آپ ان کو ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیں تاکہ ہم بکریاں چرائیں تو ان کو ساتھ میں لے کر کھیلیں تاکہ ان کی دل جوئی ہو. حضرت یعقوب نے منع فرمایا, میں نہیں بھیج سکتا, جنگل کا معاملہ ہے, جانور وغیرہ ہوتے ہیں, یوسف ابھی چھوٹے ہیں. ان لوگوں نے بہت اصرار کیا, بہت ضد کیا, مجبوراً حضرت یعقوب کو تیار ہونا پڑا اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنے دیگر بیٹوں کے حوالے کیا جو دوسری عورت اور دوسری ماؤں سے تھے. تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے, بھائیوں نے حضرت یوسف کو کندھے پر اٹھایا, کوئی ماتھا چومتا, کوئی پیشانی چومتا, کوئی دست بوسی کرتا, کوئی قدم بوسی کرتا, کبھی وہ بھائی کندھے پر لیتا, کبھی یہ بھائی کندھے پر لیتا. کب تک؟ جب تک یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے. اور جیسے گھر غائب ہوا, یعقوب علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, غائب ہوئے, تو فوراً بھائیوں نے حضرت یوسف کو زمین پر پٹک دیا, ان کے کپڑے اتارے اور بہت مارا حضرت یوسف کو بھائیوں نے. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, کیا میری خطا کیا ہے, مجھے مارتے کیوں ہو, میں بھی تو تمہارا ہی بھائی ہوں. لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی, بہت مارا جناب یوسف کو اور آخر میں ہاتھ اور پیر باندھ کر ایک بہت پرانے اور بہت گہرے کنویں کے اندر حضرت یوسف کو چھوڑ دیا. ادھر حضرت یوسف کو چھوڑنا تھا, ادھر رب العالمین نے بلبل سدرا سے فرمایا جبرائیل میرے یوسف کے پہنچنے سے پہلے پہنچ کر کے ان کی حفاظت کرو. اب آپ ذرا سوچئے جبریل امین کی رفتار کتنی تیز ہے, ان کو کنویں سے نیچے جانا ہے اور ان کو سدرا سے نیچے آنا ہے, ان کو کنویں سے نیچے جانا ہے اور ان کو سدرا سے نیچے آنا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے نیچے پانی میں وہ سدرا سے آتے ہیں اور کنویں کا ایک پتھر اٹھا کر کے آپ کے نیچے رکھتے ہیں اور آپ کو بچاتے ہیں. جب جبرائیل جو کہ غلام ہے میرے نبی کے, ان کی رفتار یہ ہے, تو پھر میرے نبی میں کی رفتار معراج کے موقع پر کتنی رہی ہوگی, ہے نا, کتنی رہی ہوگی, آقا کی رفتار کتنی تیز رہی ہوگی. المختصر حضرت جبرائیل نے آیا اور بچہ ایک پتھر پر بٹھا دیا اور حضرت یعقوب نے ایک کپڑے میں تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا تھا, وہ کپڑا نکالا اور اس کو یوسف کو پہنا دیا, جس کی وجہ سے وہ پورا کنواں جو جس کے اندر اندھیرا تھا روشنی پھیل گئی, اجالا ہی اجالا ہو گیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یعقوب آپ ڈر اور غم محسوس نہ کریں, اللہ آپ کی ضرور حفاظت فرمائے گا اور اللہ تمہیں ضرور اس کنویں سے نجات عطا فرمائے گا. وہ جو کنواں تھا نا, بڑا خاری کنواں تھا, اس کا پانی بہت کھارا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کی برکت سے بڑا لذیذ اور شیریں ہو گیا تھا, وہ کنواں بڑا میٹھا ہو گیا تھا. اب یہ روزانہ آتے تھے, ان کے بھائی جھانک جھانک کر کے دیکھتے تھے کہ یوسف بیٹھے ہیں کنویں کے اندر. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن, 3 دن یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے. شہر مدین سے ایک قافلہ مصر جا رہا تھا اور اس قافلے کا گزر اسی کنویں کے پاس سے ہوا. تو ایک آدمی قافلے کا پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کو کنویں میں چھوڑا. حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر کے اوپر آ گئے, وہ ڈول پکڑ کر کے اوپر آ گئے. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگائیں, اوپر آ گئے تو جیسے اوپر آ گئے تو اس نے پکار کر کے کہا یہ دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے. تو سارے قافلے والے رک گئے اور رکنے کے بعد لے کر کے چلے. بھائی آ کر کے پھر دیکھنے لگے کہ کنویں میں تو یوسف نظر نہیں آتے. انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کسی قافلے والے نے ان پر قبضہ کیا ہو اور لے کر کے چل بسے ہوں. انہوں نے قافلے کا پیچھا کیا تو دیکھا اس قافلے کے اندر حضرت یوسف ہیں. تو بھائیوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور کسی کام کا نہیں ہے اور بہت نافرمان ہے. اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو یہاں سے اتنا دور لے کر کے جائیں یا پلٹ کر کبھی اس طرف نہ آئیں. قافلے والوں نے صرف 20 درہم دے کر کے ان کو خرید لیا اور لے کر کے چل دیے. ادھر بھائی لوگ کیا کیے, ایک بکری کو ذبح کر کے ان کے کپڑوں پر خون لگا کر کے روتے ہوئے گھر کے پاس آئے. بیٹوں کی رونے کی آواز جیسے یعقوب علیہ السلام نے سنی, وہ فوراً باہر آ گئے. میرے بیٹوں کیا ہو گیا, کیا تمہاری بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا, رونے کی وجہ کیا ہے اور کیا بات ہے میرا بیٹا یوسف نظر نہیں آتا. تو بیٹوں نے وہ کپڑا دکھا کر کے کہا ابا ہم کھیلتے کھیلتے تھوڑا دور چلے گئے, ایک بھیڑیے نے آ کر حضرت یوسف کو پھاڑ کر کے کھا گیا اور اس طرح ہمارا بھائی شہید ہو گیا, اور کپڑا دے دیا.
وہ سن کر کے حضرت یعقوب زار و قطار رونے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت یعقوب نے کپڑوں کو دیکھا، کپڑوں پر خون کا اثر تو ہے، خون کا داغ تو ہے، لیکن کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹو، لگتا ہے کہ بھیڑیا بہت چالاک رہا ہوگا کہ یوسف کو تو پھاڑ دیا، چیر دیا، پر کپڑوں کو وہ نہ پھاڑ سکا، کپڑے صحیح سلامت ہیں۔ جلد بازی میں انہوں نے کپڑا پھاڑنا بھول گئے تھے وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ ان کی شرارت ہے اور یہ ان کا حسد ہے۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں یعقوب علیہ السلام زار و قطار روتے رہے۔ ادھر قافلے والے حضرت یوسف کو مصر لے کر کے گئے، اور جا کر مصر میں عزیز مصر کو ہزاروں روپے کے عوض میں انہوں نے فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور اعلان ہوا ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے، جو اسے خریدنا چاہتا ہے وہ اپنا سرمایہ اور اپنی دولت لے کر کے حاضر ہو جائے۔ سارے بادشاہ بڑے بڑے پیسے والے خریدنے کے لیے گئے۔ ایک بڑھیا بھی جا رہی تھی خریدنے کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے ایک بڑھیا بھی ایک گٹری لے کر کے جا رہی تھی خریدنے کے لیے۔ تو کسی نے پوچھا بڑھیا کہاں جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ جس کا نام یوسف ہے، خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں، وزیر وزراء آ رہے ہیں، میں بھی خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا بڑے بڑے بادشاہ اپنی دولت لے کر کے جا رہے ہیں، خزانہ اور سونا چاندی لے کر کے جا رہے ہیں، تو ٹوکری میں کیا لے کے جاتی؟ کہا اس میں آٹا ہے۔ کہا آٹے کے بدلے تجھے یوسف ملیں گے، جبکہ بڑے بڑے بادشاہ سونا چاندی لے کر کے جا رہے ہیں۔ بڑھیا نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اے مجھ سے پوچھنے والے، مجھے یقین ہے کہ میں یوسف کو اتنے آٹے میں خرید تو نہ سکوں گی، لیکن قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں میں اور خریدنے والوں میں میرا بھی تو نام ہوگا، اس لیے تو جا رہی ہوں خریدنے کے لیے۔ المختصر، عزیز مصر نے ہزاروں روپے دے کر کے حضرت یوسف کو خریدا، اور پھر اپنے شاہی محل میں لا کر کے رکھا، اور اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا، اس خوبصورت بچے کو تم اپنا خادم بنا کر ان سے خدمت لیتی رہو۔ اب حضرت زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف رہنے لگے، اور حضرت زلیخا جو ہے ان کی محبت میں وارفتہ ہو گئی، بلکہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کی عاشق ہو گئی، اور اتنی محبت کرنے لگی کہ بعض ہفتہ تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو ہم بستری کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور میں عزیز مصر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور دھوکہ دے کر کے میں ان کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کے آپ بھاگنے لگے، اور جیسے آپ بھاگنے لگے کمرے سے، زلیخا نے بھاگ کر آپ کے کپڑے کو پکڑ لیا پیچھے سے، جس کی وجہ سے آپ کا کپڑا اور کرتا پھٹ گیا۔ عین اسی موقع پر عزیز مصر نے دیکھ لیا کہ زلیخا کے ہاتھ میں جناب یوسف کا کرتا موجود ہے۔ حضرت یوسف بھی ہیں، زلیخا بھی ہے، عزیز مصر بھی ہے۔ اس حالت میں عزیز مصر نے دیکھ لیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تو زلیخا نے یوسف پر تہمت لگا دی، اے میرے سرتاج، یہ مجھے بری نظر سے دیکھ رہے تھے یا کچھ برا کرنا چاہتے تھے۔ اب حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، بلکہ خطاوار زلیخا ہے۔ اب گواہی کیا چاہیے؟ حسن اتفاق کی اسی کمرے میں ایک جھولے کے اندر، جس کو ہم گوارا کہتے ہیں، ایک 4 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ برجستہ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، وہ بچہ بول پڑا۔ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے قصور ہے، اور یہ زلیخا خطاوار ہیں، زلیخا کی خطا ہے۔ تو عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو حضرت یوسف سے عزیز مصر نے معذرت طلب کر لی اور زلیخا کو ڈانٹ کر کے بھیج دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے حضرت یوسف کو جیل میں بند کروا دیا۔ وہ جیل میں چلے گئے، اور جیل میں جانے کے بعد حضرت یوسف کہتے ہیں اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے بہت زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا نے مجھے بلایا تھا۔ یہ کوٹری میرے لیے اس بلا سے بہت محبوب اور پسندیدہ ہے جس کی طرف زلیخا نے مجھے مدعو کیا تھا۔ اور پھر آپ اس کوٹری میں، جیل خانے میں کم و بیش 7 برس یا 10 برس آپ نے قیام فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق 12 برس آپ رہے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ 7 برس آپ جیل میں رہے۔ کتنے برس؟ اور جس دن آپ جیل میں گئے اسی دن عزیز مصر یعنی بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور ایک باورچی،
ان کو بھی جیل کی سزا ہوئی، وہ بھی اندر چلے گئے۔ اس 7 برس کے طویل عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو نصیحت فرماتے، اعمال صالحہ کی نصیحت دیتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ جو قیدی گئے تھے نا اس کے اندر، جیل کے اندر، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر کے حضرت یوسف کے سامنے اس کو بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی ایسی تعبیر بیان فرمائی جو 100% بالکل صحیح نکلی، تبھی سے آپ بہت مشہور ہو گئے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے۔ ادھر کیا ہوا، اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم نے ایک خواب اور دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ 7 موٹی گائیاں 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک یعنی سوکھی بالیاں ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اپنے مملکت کے تمام نجومیوں کو بلا کر کے اس نے پوچھا، سارے لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو پریشان کرنے والا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ 2 قیدی جو حضرت یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھے تھے نا، انہوں نے کہا بادشاہ اعظم مصر سے اگر اس کی صحیح تعبیر معلوم کرنا ہے تو ہمیں جیل جانے کی اجازت دی جائے، قید خانہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اور پھر وہ حضرت یوسف کے پاس گئے اور جا کر کے اس خواب کو انہوں نے بیان کیا، بادشاہ مصر نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 موٹی گائیاں 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مسلسل 7 سال بارش ہوگی اور 7 سال تم کھیت کرو گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال خشک سالی اور قحط سالی کا زمانہ ہوگا، بارش نہ ہوگی۔ اس لیے اشارہ یہ ہے کہ 7 سال اچھے سے کھیتی کر کے اناج کو بالیوں میں جمع کرو، اور پھر 7 سال بیٹھ کر کے اس کو کھاؤ، پھر 7 سال کے بعد قحط سالی کے بعد بارش ہوگی اور ہریالی کا زمانہ آئے گا۔ یہ جیسے ہی خواب کی تعبیر بادشاہ مصر کے پاس پہنچائی گئی، وہ بڑا خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یوسف کو باہر نکال دیا جائے۔ تو جب وزیر گیا بلانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، تو جناب یوسف نے کہا نہیں، پہلے زلیخا سے میری پاک دامنی کا اظہار کروایا جائے اور یہ اس سے کہلوایا جائے کہ میری خطا نہیں، خطا اس کی ہے، تبھی میں جیل سے باہر آؤں گا۔ بادشاہ مصر نے تحقیقات شروع کر دی، تو اس تحقیقات میں زلیخا نے اقرار کر لیا ہاں غلطی میری تھی اور یوسف کا دامن پاک اور صاف ہے۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور عزیز مصر کے پاس آ کر کے آپ نے کہا یہ جو گاؤں کے جو تمام معاملات ہیں اور خاص طور پر کھیتی کے جو تمام معاملات ہیں آپ میرے سپرد کر دیں، انشاءاللہ میں بہترین طریقے سے اناج کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ مصر نے تمام مملکت کے تمام ذمہ داریاں حضرت یوسف کو عطا فرما دی، اور آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دل لگی کے ساتھ 7 سال آپ نے کھیتی کا پلان تیار کیا، اور جو اناج آتا اس کو آپ بالیاں میں جمع کرتے، اور 7 سال کے بعد قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا، قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اور جب اناج کی قلت ہونے لگی، مصر اور اطراف کے لوگ جو ہے نا وہ اناج لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آنے لگے، پیسہ دیتے اور اناج لے کر کے جاتے ہیں۔ اور آنے والوں میں حضرت یوسف کے بھائی بھی تھے جو کنعان سے آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں کرسی پر، سارے لوگ اناج لے رہے ہیں، اور وہ بھائی بھی آ گئے جنہوں نے خوب مارا تھا، کپڑے نکال کر ہاتھ پیر باندھ کر کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ آتے ہی پہلی نظر میں حضرت یوسف نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے، لیکن وہ پہچان نہ سکے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف نے ان کو اناج دیا، اور جو پیسہ لیا تھا اپنے خادم سے کہہ کر کے کہا کہ یہ ان کے پیسے ان کی بوریاں میں ڈال دیا جائے، ان کے پیسے ان کو واپس دے دیے جائیں۔ اب پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف نے ان تمام بھائیوں سے فرمایا تمہارا ایک بھائی اور ہے جس کا نام بنیامین ہے، اگلی بار اگر اس کو لاؤ گے تو ہی میں اناج دوں گا ورنہ کچھ نہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے والد کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اور بنیامین کون ہے؟ جو ان کے سگے بھائی ہیں، ایک ہی اولاد سے، حضرت یوسف کے۔ حضرت یوسف نے دوسرے بھائیوں سے کہا اگر بنیامین کو لاؤ گے ساتھ میں تو ہی میں آپ کو اناج دوں گا ورنہ اناج نہیں دوں گا، تم بھوک کی بنیاد پر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ وہ سارے لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد والد صاحب سے کہا ابا حضور، بادشاہ مصر نے، عزیز مصر نے ہمیں حکم دیا ہے اگلی بار ہم بنیامین اپنے بھائی کو لے کر کے جائیں ورنہ وہ ہمیں اناج نہیں دیں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا ایک مرتبہ یوسف کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا تو تم نے کیا کر دیا تھا، اب میں بنیامین کو نہیں دینا چاہتا۔ تو بچوں نے بہت اصرار کیا، اور یقین دلا ابا حضور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اپنی جان پر کھیل کر کے بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر جب بوریوں کو انہوں نے کھولا تو دیکھا اناج بھی اور پیسے بھی ہیں،
دیکھیے ابا حضور بادشاہ مصر ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اناج بھی دیا اور پیسے بھی دیے ہیں، یقین ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب حضرت یعقوب نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، آپ لے کے جاؤ۔ تو دوسری مرتبہ جب اناج لینے کے لیے بھائی لوگ گئے، برادران یوسف، تو بنیامین کو لے کر کے گئے، ساروں کو اناج دیا، اور جیسے بنیامین آئے تو ان کو اٹھا کر کے اپنے بازو بٹھا لیا، اور پھر کان میں کہا میرے بھائی گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور اس وقت خوشی کے کیا لمحات ہوں گے اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ کان میں کہا بھائی گھبرانا نہیں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور ان لوگوں سے کہا کہ تم اناج لے لو، سارے لوگوں کو اناج دے دیا، اور پھر کہا کہ تم چلے جاؤ، اس کو یہیں پر رہنے دو، بنیامین کو یہیں رہنے دو۔ وہ زار و قطار رونے لگے، اور خاص طور پر جو ان کا سب سے بڑا بھائی یہودا تھا، یہودا، وہ کہنے لگا اپنے بھائیوں سے، بھائیوں اب ابا کو جا کر کے کیا کہو گے؟ بڑے بڑے قسمیں کھا کر کے آئے ہو، بڑے بڑے وعدے کر کے آئے ہو، جان پر کھیل کر کے حفاظت کی بات کیے ہو، وعدہ کیے ہو، اب تو عزیز مصر نے گرفتار کر لیا، اب کیا کرو گے؟ کہا کہ تم جاؤ، میں نہیں آتا جب تک کہ ابا کی اجازت نہ ہو۔ وہ سارے بھائی رو دھو کر کے واپس چلے گئے، اور جا کر کے ابا حضور عزیز مصر نے بنیامین کو روک لیا ہے۔ اب حضرت یعقوب اور زیادہ رونے لگے اپنے بیٹے بنیامین اور یوسف کو یاد کر کے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم حفاظت نہیں کر سکو گے، خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اور بنیامین کو یاد کر کے اتنا روتے رہے کہ آپ کی آنکھ سفید ہو گئی، آنکھوں کی روشنی اور بینائی ختم ہو گئی، کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ سارے بھائی والد کی اجازت سے پھر دوبارہ آئے، اور کچھ پیسے لا کر کے حضرت یوسف کو دیا، اور کہا اے عزیز مصر، بادشاہ مصر، یہ کچھ پیسے ہم نے جمع کیے ہیں، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، یہ چند پیسے ہم نے جمع کیے ہیں، اور اس کو آپ لے لیں اور کچھ اناج ہمیں دے دیں۔ حضرت یوسف نے جب اپنے گھر کے حالات سنے کہ فقر و فاقہ ہے، اناج کی قلت ہے، آپ کا دل بھر آیا، آپ کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئی، اپنے تمام بھائیوں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا تم جانتے ہو تمہارا ایک اور بھائی بھی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، ہو نہ ہو یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں۔ کہا بھائیوں نے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا حضرت یوسف نے ہاں میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں، آج بھی میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب وہ زار و قطار شرمندگی کے ساتھ رونے لگے، اے یوسف اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے ہمیں برائے خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ آپ ذرا سوچئے جن بھائیوں نے مارا تھا، پیٹا تھا، اور کپڑے نکال کر ہاتھ پر باندھ کر کنویں میں چھوڑا تھا، ان بھائیوں کے متعلق حضرت یوسف نے فرمایا میرے بھائیوں آج تم پر کوئی ملامت میں نہیں کروں گا، جاؤ آج سب کو میں نے دل سے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اگر ہمارے بڑے بھائی کے ذریعے، چھوٹے بھائی کے ذریعے ہمیں اذیت پہنچے، دل آزاری ہو، نقصان پہنچے، ہم اسے نبیوں کی سنت سمجھ کر کے معاف کر دیں۔ یہ ہمارے نبی کی بہت بڑی سنت ہے۔ مکہ میں حضور کو لوگوں نے کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کیا، آبائی وطن کو خیر آباد کہنے پر مجبور کیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کیا، پتھروں کی برسات ہوئی، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، شاب ابی طالب میں قید کیا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی جادوگر، معاذ اللہ کبھی شاعر کہا گیا، بہت ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور غلبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، سارے مکہ کے مجرم بے کس کھڑے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا مکہ والوں بتاؤ آج تمہارے حق میں کیا فیصلہ سنایا جائے۔ سارے مکہ والوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، اور ہم سب کو آپ سے خیر ہی کی امید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے مکہ والوں تم نے ہم پر بہت ظلم کیا، ہمیں ستایا، اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، ہمارے ماننے والوں کو تم نے انگاروں پر لٹایا اور ان کے منہ میں آگ انگارے ڈالے، بے پناہ انہیں پریشان کیا، لیکن آج میں تم سب کے حق میں وہی فیصلہ سناؤں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے حق میں سنایا تھا۔
جاؤ آج تم سب کو محمد نے معاف کر دیا ہے۔ حضور کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر کئی لوگوں نے قدموں میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت کو قبول کیا تھا، اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر بھی معافی ہونی چاہیے، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ میرے نبی نے تو قسم کھا کر کے فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے، اور اگر کسی نے کسی سے معافی مانگا تو سامنے والے کی ذمہ داری اس پر فرض ہے کہ وہ معافی مانگنے والے کو معاف کر دے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو قیامت کے دن مجھ سے ملاقات نہ کرے۔ ایک اور روایت میں یوں فرمایا گیا اگر کسی نے کسی سے معافی مانگا اور وہ معاف نہ کیا تو معاف نہ کرنے والے سے کہہ دو کہ وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کرے، مجھ سے شفاعت کی امید نہ رکھے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ آب کوثر پر حضور سے ملاقات ہو، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ حضور ہماری شفاعت فرمائے، لیکن معاف نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول کتنی خطرناک وعید بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے معافی مانگے اور معاف کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ المختصر حضرت یوسف نے ان سب کو معاف کیا، اور جب دیکھا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہے اور والد صاحب کی رو رو کر کے آنکھیں سفید ہو گئی ہے اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا میرا یہ کرتا لو اور لے جا کر کے میرے والد یعقوب کے سر پر اور چہرے پہ ڈال دو، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹ کر کے آئے گی۔ اب مجھے آپ بتائیے بینائی کس کی گئی ہے؟ باپ کی، یعقوب علیہ السلام کی، رو رو کر کے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، اور فائدہ کس کا کپڑا پہنچا رہا ہے؟ بیٹے کا، یوسف علیہ السلام کا۔ ایک بڑا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، نوٹ کیجیے اس کو۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ تو جب ایک نبی کا کرتا اور تبرک دوسرے نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پھر نبی کا تبرک امتی کو فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اور جب حضرت یوسف کے جسد اقدس اور جسم اطہر سے لگا ہوا کرتا وہ شفا دے سکتا ہے، میرے نبی کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کھا کے شفا کیوں نہیں بن سکتی؟ بلا شبہ بن سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھا کے شفا، کھا کے شفا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، عزت ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے ملی ہے۔ تو جب ان کا کرتا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو میرے نبی کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی بھی کھا کے شفا بن سکتی ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ میرے بھائیوں آپ گھبرائیے نہیں، میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اور کرتا دیا، کہا یہ لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈالو، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ کر کے آئے گی، بینائی لوٹ کر کے آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کرتا دیا تو بڑے بھائی یہودا نے کہا میرے بھائیوں رکو، یہ کرتا مجھے دو، میں لے جا کر کے والد کو پہنچاؤں گا، اس لیے کہ جب یوسف کو ہم نے کنویں میں چھوڑا تھا تو خون سے آلودہ کپڑوں کو دیکھ کر والد کو رنجیدہ غمگین میں نے کیا تھا، اور آج یوسف کا کرتا دیکھ کر انہیں مسرور بھی میں ہی کروں گا۔ یہودا جو بڑا بیٹا تھا حضرت یعقوب کا، وہ اس نے کپڑا مانگا اور سب لے کر کے چلے، ابھی کپڑا بہت دور ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں سے گھر میں کہتے ہیں، خاندان والوں سے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ محسوس کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، ابراہیم علیہ السلام جب ان کے بیٹے اسماعیل کا نکاح ہوا نا، یہ الگ تھے اور حضرت ابراہیم الگ تھے، بہت دور تھے حضرت سارہ کے ساتھ۔ تو کئی برسوں کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا تھا مجھے بیٹے کی یاد آ رہی، ملاقات کے آ جاؤں؟ تو حضرت سارہ نے کہا تھا ٹھیک ہے جائیے، لیکن اترنا نہیں گھوڑے سے، گھوڑے میں بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے بات چیت کر کے آ جائیے۔ تو حضرت ابراہیم آئے خانہ کعبہ کے پاس جہاں پر ان کا گھر تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو اسماعیل علیہ السلام اتفاق سے شکار کے لیے نکلے تھے، گھر میں بیوی تھی، تو آپ نے کہا اسماعیل کہاں ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم کی بہو نے کہا نہیں وہ شکار کے لیے گئے ہیں اور تاخیر سے آئیں گے۔ تو چونکہ حضرت سارہ نے کہا تھا نا جلدی لوٹ کر کے آنا، رکنا نہیں، تو کہا ٹھیک ہے، تو وہ جب آ جائے تو میرا سلام محبت انہیں پیش کر دیں اور ان سے کہنا کہ وہ گھر کی چوکٹ کو بدل دیں، گھر کی چوکٹ کو بدل دیں، ٹھیک؟ تو وہ چلے گئے۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام گھر کے دروازے پر بیوی سے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے والد یہاں پر آئے تھے، اس لیے کہ وہ خوشبو مجھے بتا رہی کہ میرے والد ابراہیم یہاں پر آئے تھے۔ تو بیوی نے کہا کوئی بوڑھا آیا تھا؟
اور وہ آ کر کے تمہیں سلام محبت پیش کیا اور چلا گیا. اور کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ آپ بدل دیں. تم نے سمجھا نہیں گھر کی چوکھٹ بدلنے کا مطلب کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنا پانی پیش کیا، نہ محبت سے بات کیا. اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے گھر میکے چلی جاؤ. آپ نے طلاق دے دیا. اور پھر اسی خاندان میں، اسی قبیلے میں دوسری عورت سے آپ نے نکاح کیا. پھر کچھ سالوں یا مہینوں کے بعد حضرت ابراہیم نے سارہ سے کہا کیا بیٹے سے ملاقات کرنا ہو؟ حضرت سارہ نے کہا جائیے، لیکن گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ملاقات کیجیے، نیچے اترنا نہیں، نیچے اترنا نہیں. حضرت ابراہیم پھر آئے. پھر آنے کے بعد اب دوسری وہ گھر پہ تھی نا، تو ان سے حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کے لیے گئے، تاخیر سے لوٹیں گے. کہا ٹھیک ہے، وہ جب آ جائے نا تو انہیں میرا سلام پیش کر دینا. ٹھیک ہے حضور، آپ گھر میں تشریف تو لائیے. کہا نہیں، مجھے سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک کام کیجئے، یہ میں پتھر رکھتی ہوں مقام ابراہیم، حجر اسود کے سامنے جو پتھر ہے نا مقام ابراہیم، وہ پتھر ان کے پاس تھا. کہا یہ پتھر میں رکھتی ہوں، اس پر پیر رکھ کر کے اپنی گردن کو اور سر کو جھکا دیجئے تاکہ آپ کے بالوں پر جو گرد و غبار جمے ہے نا میں اسے صاف کر دوں. حضرت ابراہیم نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے اس پتھر پر قدم رکھا اور یوں جھک گئے، اور ان کی بیوی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی نے ان کے سر کو صاف کیا اور پانی پیش کیا، بڑی محبت کے جملے پیش کیے. تو جاتے جاتے ابراہیم نے کہا تو اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو اب تبدیل نہ کرے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل نہ کرے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر آئے شکار سے. کہا ایسا لگتا ہے کہ میرے والد آئے تھے، یعنی انہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے. کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا اور کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو آپ سلامت رکھیں، اس کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ کہ میں طلاق نہ دوں اور آپ سے ہمیشہ زندگی کے ساتھ وفا کروں. تو یہاں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے ایسا لگتا ہے کہ یوسف آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑا لے کر کے پہنچے، جبہ لے کر کے، اور لا کر کے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا. ڈالنے کی دیر تھی کہ اس کی برکت سے حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ کر کے آ گئی. حضرت یعقوب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جبہ ڈال دینا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اب سب خاندان والے جتنے بھی میرے افراد ہیں سب کو لے کر کے مصر آ جانا کنعان سے. اور 200 سواریاں بھیجی تھی آپ نے. کتنی؟ 200 سواریاں بھیجی تھی. اور بھیجنے کے بعد جا کر کے خوشخبری سنایا ابا حضور آپ کے شہزادے یوسف کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آج بھی وہ زندہ ہے، اور اللہ نے انہیں عزیز مصر بنایا ہے، مصر کا بادشاہ بنایا ہے، اور آپ کے لیے انہوں نے 200 سواریاں بھیجی ہے اور اتنا اناج بھیجا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ سارے لوگ ہم ان کے پاس جائیں. اور جب سب کو جمع کیا گیا تو وہ 72 یا 73 افراد تھے. کتنے تھے؟ 72 یا 73 افراد تھے. اور سواریوں پر سوار ہو کر کے اب کنعان سے مصر جاتے ہیں. مصر جانے کے بعد ان کے بیٹے نے کیسا ویلکم کیا، کتنے سال رہے، ان کا وصال کب ہوا، وفات کب ہوئی، ان کی قبر کہاں بنی، کیسے بنی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے، پھر ان کی قبر کہاں بنی. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل کے نشست میں یہ باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.